أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج ہم سب اللہ کے پیارے حبیب حضور سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت باسعادت کے موقع پر دل کی گہرائیوں سے اللہ کو گواہ رکھ کر اور اس قرآن پاک کا ہاتھ رکھ کر یہ عہد کرتے ہیں کہ اے دنیا والوں تم ہمیں پہچانو تم ہمیں جانو ارے ہم
خیر امت ہیں، ہم دہشت گرد نہیں ہیں، ہم اس نبی کے نام لیوا ہیں جسے دنیا محسن انسانیت کہتی ہے۔ ہم انسانیت کے لیے رحمت ہیں اور ہم زندگی کی آخری سانس تک دہشت گردی کے خلاف اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جدوجہد کرتے رہیں گے۔ آمین۔ میں تمام سننے والوں سے بھی جو آپ عید میلاد النبی کے موقع پر تشریف فرما ہے، ہم تمام اللہ کا ذکر کرتے ہوئے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر اور نعرہ رسالت یا رسول اللہ کی صداؤں میں جو تمہارے دل سے دھڑکتے دل سے جو آواز نکلی ہے اس کی تعریف کریں گے، اور یہ آواز چوبلی ہاتھ کے طور دیوار سے نکل کر پورے ہندوستان میں گونجے گی اور پورے ہندوستان سے انشاءاللہ تعالی پوری دنیا میں گزرے گی۔ انشاءاللہ یہ آواز ہماری وہ آواز ہے جو انشاءاللہ تعالی ہم ہر وقت اس کو جاری و ساری رکھیں گے۔ اور میرے ساتھ ایک نعرہ تکبیر کے ساتھ، نعرہ رسالت کے ساتھ آواز ہو چاہیے۔ اور میں چونکہ دہشت گردی کے خلاف آواز اٹھ رہی ہے اور میرے درمیان میرے عزیز محترم رامیش ٹھاکر صاحب بھی تشریف فرما ہے اور جانا ریڈی صاحب بھی ہیں اور مصر کے صدر حسنہ مبارک کے نمائندے اور ایجپٹ ایمبیسی سے تشریف لائے ہوئے خاتم صاحب بھی ہیں اور عالمی امن کے لیے کوشش کرنے والی اور گزر شخصیت حضرت سیدنا محمد برہان الدین قبلہ کے نمائندے اور نواسے معلم بھائی صاحب بھی تشریف فرما ہے، محلن بھائی صاحب بھی تشریف فرما ہے اور فرید صاحب بھی ہے، اور ایران کی سرزمین جو ہمیشہ سے میرے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پہنچانے کے لیے ہمیشہ سرگرم رہی ہے، اس ایران کی سرزمین کا میرا بھائی آبائی ایکسلنسی حسین ربیع بھی تشریف فرما ہے، کمار سوامی بھی بیٹھے ہیں، تمام الحمدللہ ہم یہ آواز دے رہے ہیں، میں ہی نہیں میرے محترم رامیش ٹھاکر صاحب اور جانا ریڈی صاحب سب کی آواز ہے۔ آئیے ہم سب ایک آواز اسے کہتے ہیں، نعرہ تکبیر، نگہبان جان و مال اور عزت آبرو کے نگہبان جانا ربیع صاحب اور اقلیتوں کی نہیں بلکہ ساری ریاست کے مظلوموں کی ترجمانی کرنے والے فرید الدین صاحب، اہل بیت اطہار کے شہدائی ہز ایکسلنسی حسین ربیع صاحب اور سرزمین مصر کے ہز ایکسلنسی حاتم حسینی کی، اور آج دنیا میں وہ مقدس نبی حضور سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا جو پوری دنیا کو پیار محبت کا امن کا درس دینے کے لیے تشریف لائے۔ میں یہ کہوں گا اور یہ ایک حقیقت بھی ہے کہ پچھلے 9/11 کے بعد دنیا کا رخ بدلا اور کہنے والوں نے کہا، کسی نے کہا اسلام دہشت گرد ہے تو کسی نے کہا مسلمان دہشت گرد ہے۔ ان حالات میں یہ عرض کروں گا کہ 4 سال پہلے میں نے کہا کہ میرے نبی رحمت للعالمین ہے اور مسلمانوں پر جو یہ الزام لگایا جاتا ہے اس سے بہتر اور کوئی وقت نہیں ہو سکتا کہ ہم بابا کے طور کہیں کہ دنیا والوں کو کہ ہم اپنے رسول کا جنم دن، ہم اپنے رسول کے یوم ولادت میلاد النبی
کے مبارک موقع کو انٹرنیشنل اینٹی ٹیررزم ڈے کے طور پہ منائیں گے. صرف یہ تاریخی جلسہ ہی نہیں ہوگا بلکہ آپ نے دیکھا کہ قرآن سے بڑھ کر مسلمانوں کی بات کچھ اور نہیں ہو سکتی. میں نے قرآن کا حق رکھ کے عرض کیا ہے اور قرآن پاک کو گواہ رکھ کے کہا ہے کہ میری نہیں ہندوستان کے ہر گوشے میں بسنے والے ہر مسلمان کی آواز ہے کہ ہم کبھی دہشت گرد ہے نہ ہو سکتے ہیں بلکہ ہم انسانیت کے لیے, دیش کے لیے, قوم کے لیے, دنیا کے لیے خیر امت ہے. اور مجھے خوشی ہے کہ میرے بزرگ اور میرے نبی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائی محترم رامیشور ٹھاکر صاحب جب میں مدینے کی وادی سے آیا تو راج بھون میں جب ملا تو فرمایا کیا تم نے میرے سرکار کو میرا سلام پہنچایا نہیں؟ ارے یہ ہے نام رکھتا ہر ایک نے تم نام کا نام کچھ ہو جائے. اور اسی لیے تو کہتے ہیں صرف محمد پہ مسلم کو صرف محمد پہ اجارت, مسلم کا صرف محمد پہ اجارت تو نہیں, میرے سرکار کا ذات پاک رامیشور ٹھاکر صاحب کے دل میں بسی ہوئی ہے. اور آپ پچھلے سال بھی تشریف لائے اور آج بھی کیونکہ ایسے حالات تھے کہ آج آپ کو اڑیسہ میں رہنا تھا لیکن آپ نے فرما دیا, یہ فیصلہ فرمایا کہ میرے نبی کا جو ہے جشن ہے میں تمہارے درمیان میں اس مقصد کو لے کے رہوں گا. آج ان کا فارمیشن ڈے ہے اڑیسہ کا لیکن آپ نے اس کو چھوڑ دیا, کہا کہ یہ ایک بار مقصد ہے اور ان میں سے جانا ہے. اور جب میں میرے محترم جانا ریڈی صاحب سے ملا میں نے کہا جانا ریڈی صاحب آپ ہوم منسٹر ہیں اور رات دن آپ ایڈمنسٹریشن اور لا اینڈ آرڈر کے لیے فکر مند رہتے ہیں, آئیے ہم بھی آپ کی سرکار کے ساتھ آواز دے کے کہتے ہیں کہ ہم دہشت گردی کو مٹانے کے لیے آپ کی سرکار کے ساتھ اور آپ کے ساتھ ہم عوامی کے ساتھ چلیں گے. بہرحال میں دل کی گہرائیوں سے آپ تمام کی اس آمد پر مبارکباد دیتا ہوں اور آپ اپنے آقا کے غلام کی حیثیت سے ان فدائیان رسول پاک جس میں جانا ریڈی صاحب بھی ہیں, رامیشور ٹھاکر صاحب بھی ہیں, تمام کا میں خیر مقدم کرتا ہوں. ان چند کلمات کے ساتھ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ کے حبیب کے واسطے صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ ہم نے جو عزم کیا ہے, ہم نے جو ارادہ کیا ہے, ہم نے جو عہد کیا ہے, اس عہد کی لاج صرف اللہ رکھنے والا ہے اور اس عہد کی لاج ہم رکھیں گے اور اللہ ہم کو مایوس نہیں کرے گا اور ہم اپنے دیش سے اور دنیا سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے زندگی کی آخری سانس تک لڑتے رہیں گے. خدا حافظ. جے ہند.
the First Secretary and Ministry of the Arab Republic of Egypt, honorable guests on the dais, dear brother and sister, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. At the outset, I would like to present my greetings to the audience present here on the occasion of the birth anniversary of Prophet of Islam, peace be upon him, and the birth anniversary of Hazrat Imam Ja'far al-Sadiq, which marks the beginning of the unity of Islam. Hazrat Muhammad was the Prophet of Islam who preached, as the other prophets, the message of worship of one God and love for human beings. During last year, some Europeans tried to tarnish his image. Fortunately, due to the awareness among Muslims and Christians, the conspirators were disgraced. Due to the ignorance, they claim that it propagates violence and terrorism. In view of Islam, terrorism and the terrorists are condemned. Anyone at any place who puts the life and property of anyone at stake is rejected. It is clear who brought the terrorists into being and who provides materialistic hits to the public opinion at the world level, occupying the countries and send its people into exile by pressurizing and creating unmerited circumstances without considering the other's rights and human values, are the promoter of terrorism and violence in the world. To them and make them homeless should be punished for it. Those who in the name of democracy, freedom and reform create war of religions, don't respect the moral values and adopt the dictatorial policies have made the world insecure. The people who fight in defense of their land against the occupiers are the patriots and not terrorists. Today, everyone knows who are the promoters of violence in the world and the policies of which country have made the world insecure. If I ask you this as a question, you will all take their names in one big voice. You know who made the world insecure. If they study the religion of Islam seriously, they will realize that Islam is a religion of mercy, and its prophet is the proclaimer of peace, brotherhood, and equality. Quran says, we believe unity among all sects of Islam and believe in peaceful life for followers of all the religions living beside each other. We may have differences of opinions, but there is no dispute or compulsion to be imposed on beliefs. This is one of the principles of Islam. Quran said, La ikraha fid-din, or he said, Lakum dinakum waliya din. In today's contemporary world, awareness and consistency from differences and divisions has become compulsory for everyone and will be an action against the conspiracy of the enemies. I conclude by thanking the organizer of this function, especially Maulana Pirzad Sharif Naqshbandi and all his associates. Eid Mubarak. अब मैं आंध्र प्रदेश में अपने लोगों के महाविष्णु साहब मणिपुर साहब से मिला, इसके बाद वो ज़्यादा
آج کے مہمان خصوصی His Excellency Sri Rameshwar Thakur Sahab, Honorable Governor of Andhra Pradesh, ساتھی وزیر جناب جانا ریڈی صاحب، محمد علی شبیر صاحب، جناب حاتم حسن قادر صاحب، فرسٹ سیکرٹری ایمبیسی آف دا عرب ریپبلک آف ایجپٹ، اور ہمارے جناب مسٹر حسین راوش صاحب، کونسل جنرل آف اسلامک ریپبلک آف ایران، اور ڈائس میں تشریف فرما دیگر ڈگنیٹریز، قابل احترام بزرگوں، معزز خواتین و حضرات، میں سب سے پہلے آپ سب لوگوں کو آج کے میلاد النبی کے موقع پر آپ سب لوگوں کو تہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ جو جلسہ قریب 3 سال سے منعقد کیا جا رہا ہے اگینسٹ ٹیررزم، اور یہ قابل ستائش ہے کیونکہ آج کے دور میں جس طریقے سے خاص طور پر مسلمانوں کو دہشت گردی سے جوڑا جا رہا ہے، اس کے لیے ہمیں واضح طور پر یہ بات ہر کسی کو کرنی چاہیے کہ اسلام میں دہشت گردی کا کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو ہمیں بھائی چارگی، آپس میں پیار محبت، آپسی اتفاق کا درس دیتا ہے۔ اور جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نہ صرف مسلمان بلکہ ان کا جو حسن سلوک غیروں سے تھا، اس سے دیکھ کر ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہم کو سب آپس میں مل جل کر رکھنا چاہیے اور اس میں دہشت گردی کی کوئی گنجائش نہیں۔ جو کردار تھا اسی سے اسلام پھیلا ہے اور ایک نمونہ تھا ان کی زندگی، آج تک نہ اس طریقے کی مثال بنی ہے اور نہ آئندہ آخر تک بنے گی۔ لہذا ہم اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم سب کو آگے بڑھنا ہے اور ہمارے دیش میں حب الوطنی کا ثبوت پیش کرنا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس میں دوسروں سے بڑھ کر ہمارے مسلمان آگے ہیں۔ جب وقت کی دیش کی بات آتی ہے تو قربان ہونے کے لیے سب سے پہلے مسلمان ہی آگے آتا ہے۔ اور ایک بات پر ترجیح میں دینا چاہتا ہوں، جس طریقے سے حضور نے کہا تھا کہ تعلیم بھی بہت ضروری ہے، اگر انسان کو تعلیم حاصل کرنا ہے، چین بھی جانا پڑے تب بھی جا کر تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ تو اس کا جو امپورٹنس ہے اس طریقے سے حضور نے بتایا تھا۔ آج اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں کی حکومت بھی تعلیم کی طرف کافی ترجیح دے رہی ہے۔ آج حکومت کی ٹاپ پریارٹی آپ سب لوگ جانتے ہیں اریگیشن پروجیکٹس ہے، جس کے لیے نہ صرف باتیں بلکہ اتنا بجٹ الوکیشن کیا جا رہا ہے، قریب اب تک 30,000 کروڑ روپے اریگیشن پروجیکٹس کے لیے خرچ کیا گیا ہے۔ اس کے باوجود بھی مائنارٹی ویلفیئر، اقلیتوں کے تحفظ کے لیے، اقلیتوں کے فلاح کے لیے، بہبود کے لیے کافی کچھ یہ حکومت کر رہی ہے۔ جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں جو ہمارا 36 کروڑ کا بجٹ تھا اس کو بڑھا کر 124 کروڑ کر دیا گیا ہے، اور جتنا بھی بجٹ بڑھایا گیا ہے زیادہ سے زیادہ اس کو تعلیم میں صرف کیا جا رہا ہے۔ بچوں کے ایجوکیشن کی طرف توجہ دی جا رہی ہے، پرائمری ایجوکیشن سے بچوں کو تعلیم کی طرف راغب کیا جا رہا ہے۔ تو اس میں آپ سب لوگوں کو چاہیے، ہم سب کو چاہیے کہ حکومت کا ساتھ دیتے ہوئے اس کام کو، اور یہ جو اسکیم حکومت نے یہاں پر دیے ہیں اس کا صحیح استعمال کرتے ہوئے ہمارے آنے والے مستقبل کو صحیح راہ راست پر لے کے جانے کے لیے سب اپنی ذمہ داری سمجھ کر اگر آگے بڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں جب ہم اوروں کے برابر تنخواہ وغیرہ ملا کر چل سکیں گے۔ میں ان چند کلمات کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ Secretary, the list of Egypt is Assalamu alaikum. His Excellency Shri Rameshwar Thakur Sahib, the Honorable Government of Andhra Pradesh, His Excellency Shri K. Jana Reddy, the Honorable Minister of Home Government, Janab Muhammad Ali Shahir, Minister of Information, Power,
Janab Muhammad Fariduddin, Minister of Minority Welfare, Government of AP, His Excellency the Consul General of the Islamic Republic of Iran, Mr. Hussein Ravesh, His Excellency Mithilan Mahai Sahed, the Grandson of the Sultan of Jumeirah, honorable guests. I would like to convey to you on behalf of the President of Egypt, His Excellency Hosni Mubarak, as well as from the people of Egypt, their warmest wishes and best greetings on this most auspicious place, the Mawlid Nabawi Sharif. Our two countries and our two peoples have been connected since the dawn of time. Over 4,000 years ago, we were already trading and exchanging ideas. And this bond has only grown stronger over time. I must tell you that the people of Egypt have a special place in their hearts and minds for the people of India. On a personal note, it is a great pleasure to have finally visited your great city of Hyderabad, a city of which I've heard and read so much from the time of my youth, and which I had hoped to visit one day. I must say it is everything that I had imagined and more. I had a chance to visit the city yesterday and I was impressed by the old as much as by the new. It is an honor to be here with you on this anti-terrorism day. Terrorism is a scourge that is afflicting all parts of the world today. It is an evil that must be combated by all of us, not through the use of force, but through initiatives such as this one, to educate and mobilize people. For it is through our ignorance, through our prejudice, that we commit the worst of crimes against each other. And I would like to take this opportunity to congratulate Maulana Naqshbandi for coming up with this initiative, which is in its 5th year now. I think that is a wonderful idea to use the birthday of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam as a day when we remind everybody that Islam, like all great religions, is a religion of peace and tolerance. Today, it is unfortunate that there are many crimes and atrocities committed in the name of this great religion. We must remind everybody that those who commit these heinous crimes with their sick ideas and interpretations of the sacred texts represent but a few thousand ignorant souls who are but a drop of water in the ocean of over 1.3 billion Muslims that are the true representatives of the Ummah. It is unfortunate that the Arab is not. I have witnessed this firsthand. I was living in America when September 11 happened. The ignorant and irresponsible coverage of US media made the American people, who knew so little about Islam to start with, look at our great religion as a religion that condones violence. From there I learned how crucial it is for the media to play a responsible role in educating. It's really unfortunate also that in this day and age, in the 21st century, instead of talking about world peace, there is so much talk about a clash of civilizations. We should all fight this dangerous idea. We are all the children of God, and we should learn to accept each other and to live together in peace and harmony. We should drop our prejudice and our ignorance of each other. Only then will humanity reach its greatest potential. We should do this if not for ourselves, then for our children, for they deserve a better world. A world devoid of hate and violence and full of love and happiness. I would like to thank the Fakhruddin Ali Ahmed Memorial Committee and the All India Religious Leaders Association for giving me this opportunity to be with you here today. Thank you, and may God's peace be on you. पेशवा सीधा मोहम्मद मौलवी साहब के जो गुजरे हैं, आप सीधा मौलवी साहब का बयान पेश फरमाएंगे इस मुबारक मौके पर। दाई फातिमी सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन का पैगाम पढ़कर सुना रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ज़िल जलाल वल किब्रिया खालिक़ुल अर्ज़ वस समा
اللہ علیہ نبی محمد سید الانبیاء و الاتقیاء وعلی صحبہ وآلہ الاطہار المصفیاء. His Excellency the Governor, Shri Jana Reddy, Minister of Home, Hatim Hassan Kandil, First Secretary, Embassy of Egypt, His Excellency Mr. Hussain Ravish, Mr. Fariduddin, Minister for Minority Welfare, مولانا پیر شبیر نقشبندی صاحب، برادران ملت و عزیزان وطن، اس ماہ مبارک میں 2 قسم سے بہار آئی ہوئی ہے. یہ ماہ ربیع الاول ہے. حسن اتفاق سے اس ماہ میں آفتاب برج حمل میں اترا ہوا ہے اور عالم میں موسم بہار کی شادمانیاں پھیلی ہوئی ہیں، جبکہ آفتاب نبوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شرف تطہیر کے برج حمل میں جلوہ نما ہے، آپ کی ولادت باسعادت کے باعث تمام کائنات پرنور ہے اور زمین کے ہر خطے میں نکہت و نکھار ہے. میرے والد بزرگوار سیدنا طاہر سیف الدین نے نعتیہ قصیدہ میں سرور کائنات کی ایک لطیف اور بلیغ نعت میں فرمایا: شمس النبوۃ التي اصبحت من شرف التطہیر فی حملی. محمد مصطفیٰ وہ آفتاب نبوت ہے جو شرف تطہیر کے برج الحمل میں جلوہ فکن ہے. آج دنیا بھر میں مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت منا رہے ہیں اور قسم قسم سے اس مبارک موقع پر عقیدت مندی کا اظہار کر رہے ہیں. اس مناسبت سے ہمارے لیے یہ بہتر ہے کہ ہم سرور کائنات فخر موجودہ نبی اکرم کی تعلیمات کی نہ صرف ذکر کریں بلکہ انہیں اپنے اعمال، افکار، آراء، علمی کاوشوں اور اخلاقی جدوجہد کے فروغ کے لیے اپنائیں اور آپ کی دی گئی تعلیمات اور پیغامات کے ذریعے ارتقاء فکری اور عروج انسانیت کی طرف قدم بڑھائے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے متعلق بسیار صفحات لکھے گئے ہیں اور آپ کی عالمی شخصیت کے متعدد جوانب کو علماء اور حکماء نے قید قلم کیا ہے. آج دنیا کے حالات کو بڑی تشویش کا ہے اور اس کے ہر گوشے میں خوف و ہراس کی فضا چھائی ہوئی ہے. ایسی صورت میں آپ کی تعلیمات کے ذریعے ہی آنے والی تباہی کا سدباب کیا جا سکتا ہے. خوشحالی، ہم آہنگی اور ترقی کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے. ہر شخص پیغمبر اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کر سکتا ہے اور اس طرح وہ اپنے تخلیق کی منزل مقصود کی طرف گامزن ہو سکتا ہے. انسانیت کے پیغمبر کسی جغرافیہ یا نسلی خطے کے لیے مخصوص نہیں رہا. آپ کے اصولوں کی ہماگیر صداقت نے عالم انسانیت کے ہر طبقے کو اپنے طرف کھینچا ہے اور ہر طرف عقیدت کے بے مثال جذبات پیدا کیے ہیں. وہ نبی اکرم جسے اللہ سبحانہ نے معراج کے شرف سے نوازا، دنا فتدلی فکان قاب قوسین و ادنی کی شان عطا فرمائی. اس پیغمبر اسلام کی پسندیدہ صفات میں تواضع، انکساری، عاجزی اور خاکساری رہی. آپ کی انہیں اعلیٰ شخصیت صفات، انہی اعلیٰ شخصی صفات عزم کی صلابت اور پرخلوص شفقت کا اثر تھا کہ آپ کی قوم آپ کے آبرو کی جنبش پر نثار ہونے کو ہر وقت تیار رہے. خالق کائنات نے زمین و آسمان و بینہما جو اسرار پنہا کیے ہیں، وہ جس شان سے رسول خدا پر آشکار تھے وہ آپ کی امتیازی خصوصیت تھی. آپ کے کلام میں وہ جامعیت تھی، ایک ایک کلمہ علم و حکمت کے دریا کو سمائے ہوئے تھا. تو دوسری طرف شان تبلیغ کی ایک کیفیت تھی کہ انسانی زندگی کے اہم ترین پہلوؤں کو مختصر اور سادہ اسلوب میں اس طرح بیان فرماتے کہ سننے والے کے دل میں بات اتر جاتی. اب میلاد النبی کی اس بابرکت میقات پر چند ہدایات و تعلیمات نبویہ سے فیضیاب ہونا وجہ ہوگا. روایت ہے کہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عشق کا ذکر نکلا، یعنی گردن آزاد کرنے کا. تو آپ نے ارشاد فرمایا بے شک عشق عجیب چیز ہے. صحابی کریم حضرت ابو ذر سوال کیا، اے رسول خدا کون سی گردن افضل ہے؟ جواب فرمایا جو نہایت قیمتی اور نفیس
حدیث ہے. عرض کی کہ کسی کے پاس اس قدر مال نہ ہو تو فرمائے کہ اپنے کھانے میں سے جو بچ جائے. عرض کی کہ اگر کسی کے پاس کچھ بچ نہ سکے تو فرمائے کہ بہتر رائے مشورے سے اپنے ساتھی کو ہدایت دے. عرض کی کہ اگر کسی کے پاس بہتر رائے مشورے کی گنجائش نہ ہو تو فرمائے اپنی طاقت خرچ کرے اور ضعیف کی مدد کرے. عرض کی کہ اگر یہ بھی امکان نہ ہو سکے فرمایا آخرت کے لیے توشہ کرے اور مظلوم کی مدد کرے. عرض کی کہ رسول خدا اگر یہ بھی نہ ہو سکے فرمایا کہ تمام خلق کو جو چیز تکلیف پہنچاتی ہے اسے ان کے راستے سے دور کر دے. عرض کی کہ اگر یہ بھی نہ ہو سکے ارشاد فرمایا کہ تمہاری طرف سے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے اس لیے کہ یہ بھی صدقہ ہے جو تم اپنی ذات پر کرتے ہو. کلام نبوت کا پہلو در یتیم ہے. اس میں شہری زندگی اور ہر شہری کی زندگی کے لیے خدمت کی ستون ہے جن پر سطور ہے جن پر ایک صالح معاشرہ اور معیشت کا قیام ہو سکتا ہے. میرا یہ ماننا ہے کہ عالم میں دوستانہ ماحول پیدا کرنے اور پھر اسے باقی رکھنے کے لیے روحانی قدرے اپنانا بہت اہم ہے. اللہ ہمارا خالق اور اس سے ہمارے علم و عمل تفکر تدبر میں ربط قائم رکھنا لازمی ہے. اس حقیقت کے ادراک کے ساتھ رہبر انسانیت کے بتائے ہوئے راستوں پر چلتے رہنے سے اور اسلام کے اصولوں کی پابندی بہتر طور پر کرتے رہنے سے ہم اللہ کے نیک بندے اور اچھے انسان بن سکتے ہیں. اور یہ ظاہر ہے کہ جب انسان بھلا ہوگا تو بھلائی پھیلے گی, امان ہوگا اور سلامتی چھا جائے گی. آج اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ انسان بصیرت سے روحانی قدروں کو بوجھے اور اپنائے اور معاشری ضرورتوں کو سماجی روابط کی اہمیت اور اثر اندازی کو سمجھے. سائنس اور ٹیکنالوجی کے بہبود عالم کے لیے استعمال کرے. اسلام کی تعلیمات میں تعمیر ہی تعمیر اور ارتقاء ہی ارتقاء ہے. در حقیقت بانی اسلام اور محسنی انسانیت نے انسانی زندگی کو نشأت ثانیہ عطا فرمائی ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظام اب کی صبح درخشاں سے مطلع تہذیب کو روشن کر کے گلوبلائزیشن کے دور تاریخ کا آغاز کیا اور اس عظیمی اور اسی عظیم الشان کارنامے کو عصر حاضر میں تکمیل کی منزل تک پہنچانا ہر کلمہ کا اور نبی اکرم کے اصولوں کی پیروی کرنے والے کا فرض اولی ہے. الخلق عیال اللہ حق الخلق اللہ انفعهم لعیالہ. صادق امین اعلیٰ حضرت کی صدق الامانت کا درس نہ صرف امت اسلام کے لیے ہے بلکہ تمام عالم انسانیت کے لیے درس محبت کی تلقین ہے. حضور اکرم صادق اور امین کے لقب سے مبعث کے قبل مشہور تھے اور دین قائم کرنے میں آپ کی یہی صفت اساس کے مقام میں تھی. عیال اللہ میں شامل ہیں ان کے لیے نفع بخش کام کرنا اور نقصان نہ پہنچانا یہ ہماری امانت سچائی اور ذمہ داری ہے اور حقیقت میں ہماری طباعت ہے. وَلَقَدْ رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اگر ہمیں ہمارے محسن اعظم کی صحیح معنوں میں اسوت کرنا ہے تو پھر یہ اسوت حسنہ یعنی بہتر کی روی ہو سکتی ہے. بے شک رفیع ہرگز آپ کی اسوت حسنہ میں شمار نہیں ہو سکتی ہے. اخیر میں بارگاہ الہی میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ فاضلہ کے تصدق سے اس شہر میں اس ملک میں بلکہ تمام عالم میں اتحاد اتفاق دائم و قائم رکھے. ہم وہ ذمہ داریاں جو آج متقاضی ہے انہیں اجتہاد اور ہمدردی کے ساتھ پوری کر سکے. انسانی ترقی کے مدارج طے کرتے رہیں اور رحمت للعالمین کے طفیل میں تمام عالم امن و امان کے سائے میں رہے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ. سیدنا صاحب کا بیان دے رہے تھے شہزادہ محلن بھائی صاحب. عزیزوں, جب کامارنڈی کے ایک گھر میں توحید پرست کی ماں کی آغوش میں پیدا ہوا تو پیدائش کے دن سے ہی میرے آقا سرکار مدینہ کی غلامی نصیب ہوئی تو محمد غلام محمد نام ہو گیا. اور علی شیر خدا کی نسبت جب عطا ہوئی
تو علی بھی آ گئے، اور پھر کربلا کے معرکے میں مظلوموں کی ترجمانی کرنے والے شہید کربلا حضرت شبیر علیہ السلام کی غلامی جب نصیب ہوئی تو لوگوں نے جب جانا تو کہا محمد علی شبیر. اور اس اللہ کا بندہ، میں جانور ریڈی صاحب سے اور خاص طور پر رامیشور ٹھاکر صاحب سے کہوں گا کہ اقتدار تو آتا ہے اور جاتا ہے، لیکن پچھلے 16 سال سے جب میں قرآنی مہم، قرآن کا پیغام گھر گھر پہنچانے کے لیے نکلا تو یہ اللہ کا بندہ کہا جان سے، مال سے، ہر طرح سے میں آپ کے شبیر کے ساتھ ہوں. تو اسی لیے میں نے کہا شبیر کو یہ دم ملا شبیر کے دم سے. اور اللہ کا فضل ہے، مولا کا کرم ہے کہ جب ہم ایک ماہ کی پیام محمدی مہم چلاتے ہیں ڈاکٹر صاحب اور جانور صاحب، ایک آج کی تاریخ سے 1 مہینے تک گھر گھر جائیں گے، انٹرنیشنل دا میسج آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کمپین چلا رہے ہیں. گھر گھر جا کر مسلمان کی پیام کو پہنچائیں گے. میرے ساتھ ہندو بھائی بھی رہیں گے اور ہمارا پیام ہے کہ رسول پاک نے جو پیام دیا انٹرنیشنل میسج آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پہنچانے کا آغاز ہو رہا ہے. الحمدللہ یہ بھی اللہ کا بندہ صاحب ہے. تو میں دل کی گہرائیوں سے قبل اس کے کہ وہ مخاطب کریں، میں 2 نوجوان وسیع ہیں، ظفر جاوید ہیں اور یہ آئیں گے، میرے محترم رامیشور ٹھاکر صاحب کو اور جہان ریڈی صاحب کو اور محمد علی شبیر صاحب کو. اب جو پہلے پھول پیش کر رہے تھے وہ استقبال میں تھے، اب جو آپ کو بھائی عقیدت پیش کر رہے ہیں آپ کی اس محبت کے لیے کر رہے ہیں کہ آپ سے اس لیے ہم کو محبت ہے کہ آپ ہمارے نبی کے چاہنے والے ہیں. ماشاءاللہ ہم اب دعوت دے رہا ہوں غلام رسول پاک آقا دو جہاں کا غلام اور علی شیر خدا کی نسبت والا اور شبیر جس کی غلامی کا نام ہے محمد علی شبیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تمام لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور آج ایسا مقدس دن ہے جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین بن کر آج دنیا میں تشریف فرما ہے. آج ایسا مقدس دن اور اس دن اینٹی ٹیررسٹ ڈے کا 4تھا سیمینار آج منعقد کیا جا رہا ہے. اس مہم کے صدر علی جناب مولانا پیر سید شبیر نقشبندی صاحب اور اس جلسے کے لیے مہمان خصوصی کے حیثیت سے آئے ہوئے ہز ایکسلنسی گورنر آف آندھرا پردیش اڑیسہ علی جناب رامیشور ٹھاکر صاحب، آندھرا پردیش کے ہوم منسٹر علی جناب کے جہان ریڈی صاحب، ہمارے ساتھی منسٹر علی جناب فرید الدین صاحب، ہز ایکسلنسی آقا حسین رویش صاحب کونسل جنرل ایران جمہوریہ اسلام، ایکسلنسی خاتم حسن گندر the first secretary عرب جمہوریہ مصر، اور سینٹ پر تشریف فرما بھائیوں اور اس مقدس جلسے میں آئے ہوئے خواتین حضرات، بھائی اور بہنوں، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ ہم
اللہ کے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقدس جلسے میں ہمیں بات کرنے کا موقع دے رہا ہے اور سننے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے۔ آج کا عنوان ہے ٹیررزم، اسلام اور ٹیررزم کے نام پر اینٹی ٹیررزم ڈے جو منایا جا رہا ہے۔ اس سے یہ بات سب کو ظاہر ہو گئی کہ ہندوستان کے اندر اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ہندوستان کے ساتھ ساتھ سارے دنیا کے اندر اسلام کو اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے جو سازش کی گئی ہے، اس سازش کو خاتمے کے لیے جو مہم ہمارے پیر شفیع نقشبندی صاحب شروع کیے ہیں وہ واقعی قابل تعریف ہے کہ آج اس کی ضرورت بھی ہے، کیونکہ کافی لوگوں کو اس بات کی معلومات نہیں ہے کہ اسلام کا میسیج کیا ہے، پروفٹ محمد کا میسیج کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہیں نہیں کہی کہ میں رب المسلمین ہوں، بلکہ میں رب العالمین ہوں، یعنی میں سارے رب کا ہوں۔ یہ کہیں نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ کہ میں صرف کسی ایک فرقے کا ہوں، رب المسلمین نہیں، رب العالمین ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دنیا میں بھیجا گیا تب رحمت العالمین بنا کر بھیجا گیا ہے، یعنی ساری دنیا کے اندر رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ ان کی وجہ سے سب کے لیے امن اور شانتی، محبت یہ بانٹنے کے لیے ان کا تعلیم ہے، لیکن اس سے ہٹ کر کتنے بھی حدیثوں میں بھی آپ دیکھیں، ان کے تعلیمات میں دیکھیں گے، کہیں بھی آپ کو تشدد نہیں آئے گا، وہاں امن اور محبت کی مثالیں، ہزاروں مثالیں موجود ہیں۔ ایک واقعہ یہ ہے، جب اللہ کے رسول اسلام کی دعوت دینے کے لیے جب مکے سے باہر نکل کے جب طائف جاتے ہیں تو طائف کے اندر وہاں کے کچھ مقامی لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی، نعوذ باللہ۔ تب جب اللہ کے رسول کسی ایک پہاڑ پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ سے دعا کرنے لگتے ہیں، تب جبرائیل علیہ السلام وہاں پہنچ کے کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول آپ حکم دو کہ اس بستی کو نیست و نابود کر دیں گے، جن لوگوں نے آپ کے ساتھ تشدد کو کیا ہے، آپ کی بے عزتی کرنے کی کوشش کی ہے، آپ حکم دو اس بستی کو ہم فنا کر دیں گے، اس سارے طائف کو مٹا دیں گے، ان دو پہاڑی کے چھوٹیوں کو ہم ملا کر چکنا چور کر دیں گے، آپ حکم دو۔ لوگ دوسرے ہوتے تو کیونکہ ایک تو غصہ کی حالت میں، بے عزتی کے اس میں کچھ بھی حکم دے سکتے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت العالمین بنا کر بھیجایا ہے، میں امن کا پیغمبر ہوں، میں یہاں پر شانتی لانے کے لیے اس دنیا کے اندر آیا ہوں، میں آپ نیست و نابود کرنے کے لیے نہیں، بلکہ میں اللہ سے دعا کروں گا کہ ان لوگوں کو صراط مستقیم پہ چلائیے، یہ نہیں تو آنے والی نسل ان کی صراط مستقیم پر آئے اور اللہ کا جو پیغام ہے اس کو، اسلام کا جو پیغام ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اللہ کے رسول کی دعا قبول ہوئی۔ ان لوگوں نے نہیں، بلکہ آنے والے کچھ ہی دنوں میں فتح مکہ ہوا، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ تمام لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو ایسے کئی مثالیں ہیں۔ ایک مشہور مثال بھی ہے، جب اللہ کے رسول جب مسجد نبوی بھی جاتے تھے ہمیشہ تو کچھ لوگ، ایک خاتون ہمیشہ اللہ کے رسول پہ کچرا پھینکنا، کانٹے پھینکنا، گندگی پھینکنا، یہ تمام چیزیں کرتے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے کبھی اف تک نہیں کہا۔ اس دن کے بعد جب جا کے دیکھتے ہیں تو کوئی کچرا نہیں گرا، تو ایک دو دن کے بعد کہتے ہیں کہ بھئی کیا ہو گیا وہ خاتون کو جو ہمیشہ مجھے ستایا کرتی تھی، لیکن آج وہ 2 دن سے مجھ پہ کچرا نہیں ڈالی، تو پتہ چلا کہ وہ خاتون بیمار ہے۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ چلیے انتظام کیجئے، ہم اس کے مکان پہ جا کر عیادت کرتے ہیں، کیسی ہے وہ بیمار، کیوں ہوئی ہے بیچاری۔ تو جب اللہ کے رسول اس کے مکان پہ جاتے ہیں، اس کی عادت کرتے ہیں، تو وہ پریشان ہوتی ہے کہ میں زندگی تمام اس شخص کو، میں یہ اللہ کے رسول پہ میں کچرا ڈالتی رہی، میں ان کے اوپر کانٹے پھینکتی رہی اور ہمیشہ گالی بکتی رہی، لیکن آج اللہ کے رسول میں 2 دن کچرا نہیں ستائی تو یہ میرے گھر پہ آ گئے۔ تبھی انہوں نے کہا کہ واقعی اللہ کے رسول ہے، کبھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، انہوں نے کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوئے۔ تو ایسے کئی ہیں۔ ابھی ہمارے نبی صاحب نے کہا کہ لکم
کیجئے آپ کا مذہب آپ کے ساتھ. پھر کہاں جھگڑا, کہاں کیوں سازش کی جائے؟ تو یہ سازش آج ہم سمجھ چکے ہیں کہ یہ اقتدار کے خاطر ہندو مسلمانوں میں لڑا کر مسلمانوں کو ہندوستان کے اندر بدنام کرنے کے لیے کچھ سیاسی فرقہ جماعتیں جو سازش کر رہے تھے ان سازشوں کو ٹکرانے کے لیے آج کانگریس پارٹی کے صدر شریمتی سونیا گاندھی نے جس طریقے سے گجرات کی لڑائی میں جہاں پر صرف مسلمان ہونے کے ناطے جس طریقے سے ظلم و زیادتی کے ساتھ ہزاروں بے گناہ لوگوں کو قتل عام کیا جا رہا تھا, جب اس دیش کے اندر کوئی اٹھے تو وہ تھی سونیا گاندھی, وہ تھے کانگریس پارٹی کے صدر. انہوں نے وہاں جا کر للکارا کہ یہ ہم زندہ گاندھی فیملی زندہ رہے تک یہ کام ہم نہیں دیں گے, ہم مر جائیں گے لیکن سیکولرزم کو قائم رکھیں گے اور ہم کمزوروں کی حفاظت کریں گے. یہ سونیا گاندھی کا پیغام تھا. اور جب 2004 میں مرکز میں کانگریس کی سرکار آئی, ریاست میں کانگریس کی سرکار آئی, تب سونیا گاندھی جی اور وزیر اعظم نے مل کر کہا کہ کوٹا کو ہم ریویو کریں. جو سابقہ سرکاروں نے مسلمانوں کو ٹیررسٹ کے نام پر ہزاروں مسلمانوں کو جیلوں میں بند کر دیا تھا, آج ہزاروں بے گناہ مسلمانوں کو آج کوٹا کے تحت جو گرفتار کیا تھا ان تمام لوگوں کو جیلوں سے چھوڑنے کے لیے قانون بنایا گیا. یہ سونیا گاندھی ہماری کانگریس پارٹی کا ایک بڑا کارن ہے. اس کے ساتھ یہی کارنامہ نہیں, انہوں نے کہا کہ ان عربی مدرسوں کو تم تشدد بنا رہے ہو, ان عربی مدرسوں کو یہ دہشت گردوں کا اڈا کہہ رہے ہو. اور آج وزیر اعظم اور سونیا گاندھی کی قیادت میں کہا کہ ایک سچر کمیٹی بنائی گئی ہے, پرائم منسٹر ہائی لیول کمیٹی, اور وہ کہا کہ جاؤ مسلمانوں پہ سروے کرو کہ ان کی حالت, معاشی حالت کیا ہے, ان کی تعلیمی حالت کیا ہے, ان کا کیسے اس دیش کے اندر کیا ان کا سوشل اکنامیکل پوزیشن کیا ہے. تو آج سچر کمیٹی کی رپورٹ آ چکی ہے, آپ سب ہم لوگ جانتے ہیں. اس کمیٹی میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہندوستان کے اندر مسلمان ہمارے دلت بھائیوں سے بھی تعلیم میں ہو, نوکریوں میں ہو, ان سے پیچھے ہیں, ان کو آگے لانے کے لیے آج کئی پروگرام بنائے جا رہے ہیں. تو یہ بات بتا دی گئی ہے کہ ان دہشت گردوں کے جو اڈے ہم کو بتائے گئے تھے, ہمارے مدرسوں کے جو انگلیاں اٹھائے گئے تھے, کوئی آج تک ثبوت نہیں لا کے دے سکا. اڈوانی جی جب ہوم منسٹر تھے, پارلیمنٹ میں ان سے پوچھا گیا سونیا جی نے, کانگریس پارٹی نے, کیا کوئی ثبوت دیجئے کہ آپ نے کہیں ایک بھی عربی مدرسے کو دہشت گرد کا بتا سکے. تو آج 5 سال وزیر داخلہ رہے, لیکن کہیں ایک مسلم, ایک عربی مدرسے کو بھی دہشت گردی کا ثبوت نہیں دے سکے. آج یہی کانگریس پارٹی یا یو پی اے یہ چاہتی ہے کہ مسلمانوں کا مستقبل تعلیم کی طرف آگے لائے, کیونکہ یہ تعلیم سب کے لیے ضروری اس لیے ہے, اور خاص طور پر مذہب اسلام میں اس لیے ضروری ہے کہ جب اللہ کے رسول نے پہلی قرآن کی آیت جبرائیل علیہ السلام سے اللہ کے رسول کے پاس بھیجی تھی, وہ تھی اقرأ باسمک ربک الذی, یعنی اسلام تعلیم سے نسبت رکھنے والی پہلی آیت جب اس دنیا میں آئی تو پھر ہم تعلیم سے کیسے محروم رہ سکتے. آج ہمیں چاہیے کہ تعلیم کو لائیں. اسی لیے مرکزی سرکار تو سچر کمیٹی کو لاگو کر کے کئی بڑے بڑے پروگرام دے رہی ہے, اور اسی طریقے سے آندھرا پردیش کی سرکار, کانگریس کی سرکار, ڈاکٹر وی ایس راجشیکھر ریڈی صاحب کی قیادت میں مسلمانوں کا جو بجٹ 34 کروڑ تھا, آج اس کو 127 کروڑ کا بجٹ کر کے انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جو مسلمانوں کو تعلیم میں ان کو آگے لانا چاہیے. ہم 20 سال سے ہمارا مطالبہ تھا کہ مسلمانوں کو بھی بیکورڈ کلاسز کے معاملہ سے سہولتیں کیا جائے, لیکن سرکاریں 9 سال تک دوسرے سرکار رہے, لیکن کبھی انہوں نے نہیں سوچا. لیکن کانگریس کی سرکار آنے کے بعد گزشتہ سال یہ جیو دے چکے ہیں کہ بیکورڈ کلاسز کے لیے جو سہولتیں ہیں وہ تمام سہولتیں آج کانگریس پارٹی مسلمانوں کے لیے بھی دی ہے. یہ ایک بڑا تاریخی کارنامہ ہے, ہندوستان کے کسی بھی صوبے میں نہیں ہے جو آندھرا پردیش نے عمل آوری کرنے کے لیے 80 کروڑ کا اسکالرشپ دیا. 80 کروڑ. یہ سال سے 5ویں سے لے کر 8ویں تک کے لیے 600 روپے, اور 8 سے لے کر 10 تک 800 روپے جو بیکورڈ کلاس کا ہے, اور 10,000 روپے ریمبرسمنٹ آف فیس. یہ تمام چیزیں 80 کروڑ کا بجٹ آج دیا گیا ہے. اردو اکیڈمی کا بجٹ اردو زبان کو ترقی کے لیے 19 کروڑ روپیہ دیا گیا ہے, جس سے بھارتیہ جنتا پارٹی اور سنگھ پریوار نے عربی مدرسوں کو دہشت گردی کا بنائے. آج کانگریس پارٹی ان عربی مدرسوں کو ہم نے اردو کمپیوٹر دینے کا اعلان کیا ہے, اور اس کو 1 کروڑ روپے سے ان تمام عربی مدرسوں کو
आप कंप्यूटर दे रहे हैं, हम उनको असली तालीम दे रहे हैं। तो देखिए तफर्रुका, जो लोगों ने दहशतगर्द कहे हम वहाँ पर हम कंप्यूटर दे रहे हैं। उनको सर्व शिक्षा अभियान के तहत मरकजी सरकार के तहत उनसे कह रहे हैं कि आप इस्तेफादा कीजिए, कारण मदरसा में तमाम असली तालीम को, मॉडर्न ऑफ एजुकेशन को लागू करने के लिए आप लोग आगे आइए। यही कांग्रेस का पैगाम था। जब कांग्रेस सरकार में नहीं थी तो ये बदनामी थी, अरे भाई कांग्रेस आई तो फिर कर्फ्यू लगता, कांग्रेस आई मसाल होता, कांग्रेस आई और कई मसाइल होते, ये कांग्रेस के ऊपर था। जब सोनिया गांधी जी ने जहाँ कैंपेन में आए तब उन्होंने हैदराबाद की मीटिंग में और निजाम कॉलेज के ग्राउंड में और तमाम उलमाए करम की मीटिंग में फैसला किया था कि कांग्रेस पार्टी आएंगी तो मैं डायरेक्ट मॉनिटरिंग करूंगी, कोई फसाद नहीं होगा, कोई फायरिंग नहीं होगी, कोई लाठीचार्ज नहीं होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज 3 साल से कांग्रेस पार्टी में ना कोई कर्फ्यू लगा, ना कहीं लाठीचार्ज हुई, ना कहीं फायरिंग हुई, ना कहीं कोटा लगा, ना किसी को दहशतगर्दी का इल्जाम लगा। आज सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह सुकून से, ये एक वाहिद रियासत है जहां पर कोई किसी किस्म का दहशतगर्दी के इल्जाम में एक मासूम बच्चे को गिरफ्तार नहीं करे, बल्कि जो लोग साबिक़ हुकूमत में गिरफ्तारियां हुए उनको हमने छोड़ रहे हैं एक ब एक। उन लोगों को तमाम इल्जामात से, उन लोगों के जो इंक्वायरी कराकर उन तमाम से वापस ले रहे हैं, ये एक हुकूमत का कारनामा है। इसलिए दहशतगर्दी का इल्जाम तो लगा सकते हो लेकिन सबूत आज तक पेश नहीं किए। लेकिन ये का जब बॉम्बे में ब्लास्ट हुआ तो एक इल्जाम आ गया कि ये ब्लास्टिंग करने वाले हैदराबाद के नौजवान हैं। सारे मीडिया पुलिस आंध्र प्रदेश के आ गई, लेकिन हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने फौरी 1 घंटे के अंदर बयान दिया कि बॉम्बे के ब्लास्ट में हैदराबाद का नौजवान, हैदराबाद का मुस्लिम बच्चा कोई भी नहीं है, यहाँ कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, ये इल्जाम मुसलमानों पर झूठा है, ये साजिश किया जा रहा है। आप एक सीएम के बयान से आज अमन हो गया, क्योंकि आप पेश भी नहीं कर सकते। हम ये नहीं करेंगे जहाँ है हम जबरदस्ती किसी को सेफ नहीं करें, जहाँ है आप बराबर इंक्वायरी कीजिए, गिरफ्तार कीजिए, उसमें किसी को मौका नहीं देंगे। लेकिन झूठे इल्जाम में आज हजारों बच्चों को दूसरे रियासतों के अंदर रखें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सोनिया जी की क़यादत में, राजशेखर रेड्डी साहब की क़यादत में आज एक बच्चे को भी गिरफ्तार नहीं। आज हमारे एक्सेलेंसी गवर्नर साहब यहाँ तशरीफ फरमा है। गवर्नर साहब के बारे में आप सब जानते हैं कि इतने सेकुलर हैं कि उन्होंने यहाँ तक सेकुलर हैं, आपके वो वाला लड़का भी एक वहाँ का एमपी है, उनके लड़के को भी गवर्नर साहब ने अपना मुगला बेटा बना के फैमिली मेंबर्स उनके जो भी हैं वो वहाँ पर उनके रियासत में, उनके डिस्ट्रिक्ट में मुसलमान बच्चे को एक मुगला बेटा बनाकर उनके लिए मुझे फोन किए थे ये हमारा मुगला बच्चा है। तो इससे मालूम होता है कि रिश्ता मुसलमानों से कितना मजबूत है, ये सेकुलरिज्म के कितने मजबूत है। इसीलिए संघ परिवार जितने भी मेहनत करेंगे, रामेश्वर ठाकुर जैसे लोग जब तक इस मुल्क के अंदर जिंदा है, आज जमहूरियत को कोई होने वाला नहीं है, सेकुलरिज्म को कोई फर्क देने वाला नहीं है। आज इसीलिए सेकुलरिज्म इतनी मजबूत है इस मुल्क के अंदर, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाई भाई की तरह रह रहा है। मैं ज्यादा वक्त लेक्चर में माफी चाहता हूँ। फिर एक दफा हाफिज शब्बीर नक्शबंदी साहब जो भी मुहिम चलाते हैं, चाहे कुरान की मुहिम हो, अमन की मुहिम हो, हम सब का फर्ज है उनकी मुहिम में शरीक होकर ये पैगाम हर एक तक पहुँचाएं। फिर एक दफा मैं आपको सरकारी हुकूमत की तरफ से ये तय दिलाता हूँ कि ऐसे मुहिम की जरूरत है और इसके लिए सरकार आपके साथ है। इंशाअल्लाह अमन के लिए और तालीम को आगे बढ़ाने के लिए आप सबकी जरूरत है, आप तमाम लोगों का ताउन है। खुदा हाफिज़, जय हिंद।